السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کار قسطوں پہ لینا چاہ رہے ہیں لیکن کنفیوز ہیں کہ فائنانس اور یہ لون اور سود حرام ہے، اور اسلامک والی کا بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی وہی چیز ہے، کوئی مختلف نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں اور اس کو انڈیسائسو ہیں کہ کیا کریں، لیں یا نہ لیں، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو فنویسٹ ٹاک کے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں بغیر نیٹی گریٹیز میں جائے سادہ اور آسان طریقے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ڈیسیجنز آپ کا شاید کچھ حد تک ایزی ہو جاتا ہوگا کہ اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ کیا ڈیسیجن لیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں ایک موٹیویشن رہے کہ یہ باتیں جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ تک پہنچ رہی ہیں اور آپ ڈے ٹو ڈے لائف میں اس کو ریلیٹ بھی کر پا رہے ہیں۔ تو واپس آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ کار فائنانس لیا جائے بینک سے یا کار اجارہ لیا جائے تو دونوں لوگ کہتے ہیں ایک ہی ہے، دونوں حرام ہیں۔ کار فائنانس کو تو پہلے وائپ آؤٹ کر دیتے، وہ تو ٹھیک ہو گیا، سب ایگریڈ ہیں۔ جو کار فائنانس ہے اس میں سود کا ایلیمنٹ ہے اور وہ حرام ہے۔ دوسری طرف جہاں علماء کا میجورٹی کا 100% میجورٹی کا سیٹسفیکشن ہے اور فتویٰ موجود ہے کہ اسلامک فائنانس کے تحت جب آپ کار اجارہ لیتے ہیں تو یہ حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ بیسک سے طریقہ کار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں میں ایگزیکٹلی فرق ہے یا نہیں۔ یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ فرق نہیں ہے، فرق ہے۔ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایگزیکٹلی کیا فرق ہے۔ علماء کا فتویٰ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ دیکھیں، میرا تو ایک آسان سا اس میں فارمولہ ہے۔ جہاں زندگی کے موت سے لے کر شادی سے لے کر بے تحاشا معاملات میں آپ انہی علماء کرام کے کہنے پہ عمل کرتے ہیں تو وہاں اسلامک فائنانس اور اکنامکس کی جو معاملات یہ بتا رہے ہیں، جو بقول ان کے یہ ٹھیک ہیں، تو آپ مان لیجئے ٹھیک۔ دیکھیں نا، آپ ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ وہ نیٹی گریٹی جو آپ کو ایگزیکٹلی نہیں پتا تھی وہ علماء کرام کی ایک میجورٹی نے ایکسپلین کی اور آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے، تو آپ مان لیجئے ٹھیک ہے۔ اس میں باریک بینیاں اور اپنی استادیاں اور اپنی چلاکیاں لگانا اور یہ کرٹیسزم کرنا کچھ نہیں ہے۔ ایک ہی ہے یار، بتایا نا، ایک ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کان کو ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، ایک ہی بات ہے، ہمیں گھما رہے ہیں۔ بھائی جان، یہ کرٹیسزم تو کرنا سب سے آسان کام ہے۔ تو پھر کیا اسلام میں گاڑی لینے کا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا مذہب ہے ہمارا جس نے موت سے لے کر پیدائش سے لے کر موت تک ہر چیز کا کنسیپٹ دیا ہے۔ اس نے ایک چھوٹی سی بات کہ گھر، گاڑی، دولت، اس کے بارے میں کچھ نہ کہا۔ اس کو کیسے کمایا جائے، کیسے لیا جائے، اس کا کوئی وے آؤٹ نہ بتایا جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہے۔ اور وہ طریقہ کار جو علماء کرام نے ابھی فارمولیٹ کیا ہے گاڑی لینے کے لیے یا گھر لینے کے لیے، اس میں کچھ چھوٹے موٹے کچھ گرے ایریاز بچتے ہیں تو وہ بھی امپروو کر کے ختم کریں۔ دیکھیں، اس کو یوں لے لیں کہ ایک چیز تو 100%، دیکھیں کار فائنانس کنونشن والی تو 100% سود بیسڈ ہے اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دوسری میں اگر 30% 20% ڈاؤٹ ہے تو ایون دن آپ کو کون سا چوز کرنا چاہیے؟ اوبویسلی اسلامک والی۔ اچھا، کنسیپٹ کیا ہے؟ کنسیپٹ یہ ہے اس میں کہ یہ جو کنونشنل جو انٹرسٹ بیسڈ جو نارمل فائنانس ہے، اس میں آپ بینک کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی گاڑی 20 لاکھ کی گاڑی ہے میرے پاس، اور وہ ضروری بھی ہوتے ہیں 20% ڈاؤن پیمنٹ سے۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، 15 لاکھ روپے آپ مجھے لون دے دیں، میں جا کے گاڑی لے لیتا ہوں، 5 سالوں کی قسطیں بنا دیں، اس 15 لاکھ پہ آپ اپنا انٹرسٹ لوڈ کر دیں۔ میں 15 لاکھ کے بجائے آپ کو تقریباً 20-22 لاکھ روپے اس 5 سالوں میں پے کروں گا، 5-7 لاکھ روپے اوپر انٹرسٹ پے کروں گا۔ بینک کے اینڈ سے سمپل بات ہو جاتی ہے۔ بینک صرف یہ میک شیور کرتا ہے، پیسے آپ کو نہیں دیتا، پیسے وہ کہتا ہے کہ پے آرڈر بنا کر گاڑی کی کمپنی کو ہی دیں گے، آپ جا کے گاڑی لے لینا، پیسے ہم دے دیں گے، 5 لاکھ آپ کے 15 ہمارے، لیکن میں ری پیمنٹ کروں گا آپ سے 15 لاکھ کے بجائے 22 لاکھ روپے۔ سمپل۔ آپ جا کے گاڑی لے لیتے ہیں، پے آرڈر بینک دے دیتا ہے، گاڑی آپ استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ گاڑی کی مان لیجیے کہ گاڑی برباد ہو گئی، ڈوب گئی، آگ لگ گئی، انشورنس کوریج ہے وہ الگ بات ہے۔
تو اب کچھ بھی ہو جائے، بینک کو مطلب ہے کہ جی بھائی 15 لاکھ میں نے روپے دیے ہیں، انسٹالمنٹ کوئی رکنے والی نہیں ہے، آپ نے 22 لاکھ روپے 5 سال میں مجھے پورے کر دینے، باقی آپ جو مرضی کریں، جب پیسے پورے کر دیں گے گاڑی پہ میں نے ایک پرٹیکولر لین ایچ پی ہے جس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں وہ کیا ہوا ہے، میں پھر گاڑی چھوڑ دوں گا، کاغذ ریلیز کر دوں گا، آپ کو مل جائیں گے، گاڑی آپ کی۔ دوسری طرف اسلامک کنسیپٹ میں جب آپ بینک میں جاتے ہیں تو اس کو اجارہ کا نام دیا گیا۔ اب موسٹلی کرٹیسزم یہ ہے اجارہ وہی تو ہے جی، نام چینج کیا، عربی میں نام رکھا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن 3 بڑے ڈفرینس ہیں۔ یہاں بینک نے کہا کہ جی بھائی لون آپ کو نہیں دے سکتا، چونکہ لون دے کے فکس اماؤنٹ کلیم کرنا، جیسے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ رسک اینڈ ریوارڈ گوز ٹوگیدر۔ میں آپ کو لون فکس اماؤنٹ دے کے ایک فکس اماؤنٹ دینے سے رہا، لیکن آپ کا گاڑی کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو گاڑی لینی ہے نا، لون نہیں دوں گا، گاڑی ایک اور طریقے سے دے دوں گا۔ اسلام میں انٹرسٹ حرام ہے، پروفٹ حرام نہیں ہے، پروفٹ تو میں لے سکتا ہوں آپ سے، رینٹل لے سکتا ہوں آپ سے۔ اب دیکھیں نا، اسلام اگر آپ کا گھر ہے، آپ یہ کہیں کہ گھر آپ کرائے پہ دیں گے اور ایک رینٹل ویلیو لیتے ہیں ہر دفعہ اور ہر سال چینج بھی ہوتی ہے، تو آپ بولے یہ حرام ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اسلامک بینک نے کیا کہا آپ کو کہ بھائی کرتا میں جو ہوں، کچھ سیکیورٹی ڈپازٹ آپ مجھے دے دیجیے، سیکیورٹی ڈپازٹ جو کہ آپ کا ہے، 5 لاکھ روپے دے دیجیے، میں گاڑی لیتا ہوں اپنے نام سے، بینک میں اپنے نام سے گاڑی لے دیتا ہوں، وہ گاڑی میں 5 سال کے لیے آپ کو دے دیتا ہوں، 5 سال کے لیے وہی گاڑی آپ کو دے دیتا ہوں۔ گاڑی چونکہ میری ہے، آپ کو دوں گا تو آپ اس کی ایک رینٹل ویلیو مجھے دیں مہینے کی، تو اس کو آپ قسط کا نام دے دیں۔ آپ کا سیکیورٹی ڈپازٹ انٹیکٹ ہے، گاڑی میری ہے، میں نے لے کے آپ کو دی ہے، اس کا رسک بھی میرا ہے، اگر 5 سالوں کے اندر گاڑی کو کچھ ہوتا ہے وہ میرا لاس ہے۔ آپ مجھے اس کا منتھلی رینٹ دے دینا، اور رینٹ بھی تب تک دینا جب گاڑی چل رہی ہو، آپ کے پاس ہو، گاڑی کو کچھ ہو گیا، گاڑی ڈیمیج ہو گئی، گاڑی ورکشاپ پہ پہنچ گئی، آپ رینٹ دینا بند کر دینا، جب گاڑی ٹھیک ہوگا آپ کے استعمال میں آئے تو۔ میک سینس؟ اچھا، اب آپ نے وہاں سے لی گاڑی لی، پروفٹ اس نے کہا یار میں رینٹل ویلیو میں اس طرح کر کے کرتا ہوں، مارکیٹ بیس پہ میں نے بھی دھندا کرنا ہے، میں نے بھی بزنس کرنا ہے، تو رینٹل آپ مجھے 30,000 روپے رینٹل دے دینا، 5 سال جب رینٹل آپ سے میں لے لوں گا تو آلموسٹ اس ایسٹ میں جو میرے پیسے لگے ہوں گے، پروفٹ بھی کما لوں گا، میرا ایسٹ بھی لگا ہوگا، تو الٹیمیٹلی میرا یہ دھندا تو ہے نہیں ہے، اس ایسٹ کو میں ڈسپوز آف کروں گا، کیونکہ میں بینک ہوں۔ اس ایسٹ کو میں جب ڈسپوز آف کروں گا تو سب سے پہلا آپشن میں آپ ہی کو دوں گا، کہ اس کی جو اس وقت دی دن جو مارکیٹ ویلیو یا بک ویلیو ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو بن رہی ہوگی، تو اس میں جو مارکیٹ ویلیو اس وقت جو بک ویلیو ٹیکنیکلی اسپیکنگ بن رہی ہوگی، وہ میں آپ کو آپشن دے دوں گا، آپ اس کو پرچیز کر لیجیے۔ یا آپشن 2، یا جب میری انویسٹمنٹس، میرا ریٹرن، مجھے پروفٹ، وہ سارا کچھ مل گیا تو میں اس کو گفٹ کر دوں، اور سیکیورٹی ڈپازٹ آپ کو پڑا ہے وہ آپ ہی لے لینا، سیکیورٹی ڈپازٹ چونکہ آپ نے دیا ہوا تھا وہ آپ پرچیز کر لینا، گفٹ لے لینا۔ تو 3 طریقے سے اس جگہ کو جا کے علماء ٹیلر کرنے کا، ٹرانزیکشن کو اسٹرکچر کرنے کا طریقہ کار بتاتے ہیں۔ یعنی فرسٹ فیز میں گاڑی بینک نے لی، آپ کو رینٹ پہ دی، یا 5 سالوں میں بینک کا کام ہو گیا، پیسے کما لیے، پروفٹ بھی کما لیا، اس کے بعد سرنڈر کیا اور بینک گاڑی ریلیز کر دیتا ہے اپنے نام سے، باقاعدہ آپ کے نام کر دیتا ہے اور آپ گاڑی لے لیتے ہیں۔ اب یہاں پر 3-4 چیزیں کامن ہیں، دونوں میں ہی گاڑی نکلی، دونوں میں ہی منتھلی قسطیں گئیں، دونوں میں 5 سال کے آخر میں گاڑی آپ کو ہوئی، تو پھر فرق کیا ہوا؟ بھائی فرق 3 بڑے فرق ہیں۔ نمبر 1، پہلے والے کیس میں گاڑی بینک کی ہے، آپ کی نہیں، اس لیے اس کا سارے کا سارا رسپانسبلٹی ہے بینک کی، اور اگر گاڑی واقعی ڈیمیج ہو کر ورکشاپ پہ کھڑی ہو گئی، آپ پریکٹیکل ایکسپیرینس کر دینا، آپ کی گاڑی ورکشاپ پہ 5 مہینے سے کھڑی ہے، اسلامک بینک آپ کو انسٹالمنٹ نہیں لے سکتا، چونکہ یہ تو رینٹل ویلیو تھی، رینٹ نہیں لیا جا سکتا، جبکہ کنونشنل بینک آپ کی قسطیں ورکشاپ پہ گاڑی کھڑی ہے، جدھر بھی کھڑی ہے، قسطیں آپ کی نہیں رکیں گی، وہ چلتی رہیں گی۔ یہی وہ ڈفرینس تھا کہ رسک اینڈ ریوارڈ ٹائی ٹوگیدر ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اپنے پیسوں سے مطلب ہے بھائی، وہ بولیں گے آپ اوپر جائیں نیچے جائیں، مجھے اس سے مطلب نہیں، یہ رسک میرا نہیں ہے۔ اسلامک بینک از باؤنڈ
کہ رسک تو میرا ہے جی، جب تک گاڑی آپ کے نام نہیں ہوتی، آپ کو سیل نہیں ہو جاتی ایگزیکٹلی 5 سال بعد، یہ میرا ہے، آپ سے رینٹل بھی نہیں لے سکتا تو گاڑی. ہاں اس کو مینیج کرنے کے لیے بینک اس کی انشورنس کراتا ہے. اسلامک میں اس پر ہم سپریٹ ایک بات کر رہے ہوں گے، اسلام کے انشورنس کیا ہے اور اس پہ کتنی ڈبیٹ ہے اور اس پہ کتنا کرٹیسزم ہے، وہ الگ ویڈیو میں بات کر رہے ہوں گے. لیکن اسلامک کنسیپٹ میں اجارہ کا یہ کنسیپٹ ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اجارہ اور نارمل کار فائنینس میں کچھ بیسک سی باتیں ہیں، جو بیسک سی مسکنسیپشن ہیں، وہ سمجھ میں آ رہے ہوں گے. اگر اس سے متعلق آپ کا کوئی بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ یار یہ پھر کیا ہے، ضرور کمنٹ کیجیے. امپروومنٹ کے لیے، بیٹرمنٹ کے لیے کمنٹ کیجیے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو رسپونڈ کریں اور ہو سکے تو اس پہ ایک نئی اور ویڈیو ایلیبریٹ کر کے بنایا جائے. جو بات ہمیں بھی نہیں پتہ ہوگی ہم کسی اور سے پوچھ کے علماء کرام سے کنسلٹ کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن جو باتیں ہمیں پتہ ہیں وہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہمیں ایک موٹیویشن رہے کہ اس فائنینس انویسٹمنٹ کی وہ باتیں جو فنویسٹ ٹاک کے اس چینل سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ تک پہنچ رہی ہیں. آپ چینل سبسکرائب کر رہے ہیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.